अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, आज का हमारा मौजू जमात शशम यानी क्लास 6 से ताल्लुक़ रखता है। क्लास 6 मलिका कोहसार मर्री। अज़ीज़ साथियों, इस हवाले से हम इस सबक के तारुफ के साथ साथ खुलासा और मश्की सवालात की मदद से सबक को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले सबक का एक मुख्तसर सा तारुफ। अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में मुख्तलिफ चीज़ें पैदा की हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। आप समंदरों को देखें, आप पहाड़ी नज़ारों को देखें, आप परिंदों को देखें, इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की दूसरी मखलूक़ात जिनका नज़ारा काबिल दीद होता है। इसके साथ साथ और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जो इस पूरी कायनात में कुदरत के हुस्न को ज़ाहिर करती हैं और मनवाती हैं अपने आप को। इन नज़ारों से पता चलता है कि कोई ऐसी ज़ात है जिसने इन सब को तख्लीक किया है। तो अजीज साथियों, मर्री जिसको मलिका कोहसार कहा जाता है यानी पहाड़ों की मलिका कहा जाता है, बेशक इसके नज़ारे अपनी मिसाल आप हैं। मर्री सूबा पंजाब के ज़िला रावलपिंडी का एक अहम तारीख़ी मकाम है। मुख्तलिफ खूबसूरत तफरीही मकामात पर मुश्तमिल ये इलाका पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। गर्मी हो या सर्दी हो, सारा साल यहाँ पर लोगों का तांता बंधा रहता है, लोगों का रश रहता है। सर्दियों में ख़ास तौर पर दिसंबर से फरवरी तक के अरसे में शदीद बर्फ़बारी होती है और गर्मी के मौसम का तो कहना ही क्या कि उस मौसम में यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराती हैं। तो मर्री के खूबसूरत नज़ारे हैं। हम इस सबक से मुताल्लिक़ मज़ीद चीज़ें आगे एक वीडियो की सूरत में देखते हैं। तो हम सबसे पहले वीडियो देखते हैं।
جی عزیز ساتھیوں، اس مختصر سے ویڈیو کے ذریعے آپ نے یقیناً مری کے خوبصورت نظارے ملاحظہ کیے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں ملکہ کوثر مری اس سبق کے مرکزی خیال کی جانب۔ دیکھیں، مرکزی خیال ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، ایک ایسا خیال جو ہمیں پورے سبق کا احاطہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہی چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک کے خوبصورت نظارے اس پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان نظاروں کو دیکھنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکے۔ مری پاکستان کے خوبصورت پہاڑی علاقوں میں سے ایک ہے جس کے خوبصورت نظارے دیکھ کر سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ مال روڈ، پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، ایوبیا، نتھیا گلی، بھوربن اور بہت سے دوسرے تفریحی مقامات پر مشتمل یہ پہاڑی علاقہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو عزیز ساتھی، یہ اس کا ایک مرکزی خیال ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جی، اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی جانب۔ اس یعنی مضمون میں ملکہ کوثر مری میں جو مختلف باتیں کی گئی ہیں ان کو خلاصے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ توجہ دیجیے گا کہ مری صوبہ پنجاب میں راولپنڈی سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک خوبصورت تاریخی اور پہاڑی مقام ہے۔ 7,500 فٹ بلند اس پہاڑی مقام پر دسمبر سے فروری تک شدید برف باری ہوتی ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں کا ٹھنڈا موسم پاکستان بھر کے سیاحوں کے لیے انتہائی کشش رکھتا ہے۔ چیڑ اور صنوبر کے درختوں کے ساتھ ساتھ بل کھاتی سڑک اور یہاں کا خوبصورت موسم انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ انگریزوں نے مری کو بیس کیمپ بنایا اور جنگ آزادی 1857 میں یہاں کے رہنے والوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے جذبات کا بھرپور اظہار بھی کیا، جس کی پاداش میں، جس کے جرم میں، جس کے بدلے میں یہاں کے مجاہدوں کو سخت سزائیں دی گئیں اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ مری میں باغ شہیدہ میں ان کی قبریں جرت اور حوصلہ مندی کی گواہ ہیں۔ قائد اعظم اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ 1946 میں یہاں آئے تھے اور مشہور GPO چوک پر خطاب بھی فرمایا تھا۔ تحریک پاکستان میں یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا۔ تاریخی اور تہذیبی حیثیت کی حامل مال روڈ یہاں کی مرکزی سڑک ہے، جس کے اطراف میں موجود دکانیں یہاں آنے والوں کے لیے خریداری کا بہترین مرکز ہیں۔ مری میں پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، باغ شہیدہ، جبکہ گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ، بھوربن، یہ سب انتہائی خوبصورت مقامات ہیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سے یہاں کے خوبصورت نظارے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور لارنس کالج مری کے قریب گھوڑا گلی میں واقع ہے، جو پاکستان بھر کے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک اہم مرکز ہے۔ مری کو ایبٹ آباد سے ملانے والی سڑک کے ذریعے مری کے دیگر علاقوں کی سیر کی جا سکتی ہے، مثلاً ایوبیا، خانس پور، نتھیا گلی وغیرہ وغیرہ۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں سیر کے لیے آنے والوں کا رش رہتا ہے، جو یہاں کے خوبصورت قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا سبق کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی، ذرا توجہ دیجیے گا۔ کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ کی کتاب میں بھی شامل ہیں، کچھ میں نے اضافی طور پر یہاں سے اس سبق میں سے نکالے ہیں، تو ذرا غور کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، نبرد آزما ہونا، یعنی لڑنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ خنک یعنی ٹھنڈا۔ آغوش، گود، آغوش گود یعنی ماں کی گود جیسے ہے، گود۔ اسی طرح یخ بستہ یعنی بہت ٹھنڈا، نہایت ٹھنڈا، یخ بستہ۔ مسافت یعنی فاصلہ۔ دل فریب، خوبصورت، دل فریب، دل کو دھوکہ دینے والا یعنی خوبصورت۔ سامراج، سامراج شہنشاہیت اسے کہتے ہیں، سامراج، جہاں شاہی نظام ہو، شاہی نظام حکومت۔ انگریز سامراج یعنی انگریزوں کے
بادشاہی نظام کے حوالے سے جہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا، انگریز سامراج، شاہی نظام حکومت۔ میسر آنا، فراہم ہونا یا مل جانا، فراہم ہونا یا مل جانا، میسر آنا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، سہانا یعنی خوبصورت، بہت ہی اچھا لگنے والا، سہانا۔ مبہوت، حیران، مبہوت کر دینا، حیران کر دینا، مبہوت۔ سیاح، سیر کرنے والے، ٹورسٹ جنہیں کہتے ہیں سیاح، سیر کرنے والے۔ سحر انگیز، یہ لفظ ہے سحر انگیز، اس میں سین کے نیچے بھی زیر ہے اور ہے کے نیچے بھی زیر ہے۔ سحر انگیز یعنی جادو میں مبتلا کر دینے والا، کوئی ایسی چیز جو آپ پر سختہ طاری کر دے، جس کو دیکھ کر آپ انتہائی حیران رہ جائیں، جو آپ پر جادو کسی کیفیت کر دے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، خوبصورتی کے معنوں میں، سحر انگیز۔ عشرہ، 10 دن، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ بات کی گئی 19ویں صدی کے پہلے 19ویں صدی کے تیسرے عشرے کی بات کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور دسمبر کے معذرت چاہتا ہوں، دسمبر کے تیسرے عشرے سے لے کر اور فروری کے پہلے عشرے تک کی بات کی گئی، یعنی دسمبر کے آخری 10 دن سے لے کر اور فروری کے پہلے 10 دنوں تک مری میں شدید برف باری پڑتی ہے، تو اس حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا گیا، عشرہ یعنی 10 دن۔ دلکش، خوبصورت کے معنوں میں آتا ہے، دل کو کھینچ لینے والا، کش کہتے ہیں کھینچنے کو، دلکش دل کو کھینچنے والا یعنی وہی خوبصورت۔ گوریلا جنگ، گوریلا جنگ کہتے ہیں چھاپے مار سپاہیوں کی لڑائی، یعنی چھپ کر جو سپاہی حملہ کرنے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، تو چھاپے مار سپاہیوں کی لڑائی کو گوریلا جنگ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نوعیت یعنی قسم، نوعیت قسم، انواع و اقسام یعنی مختلف قسم کے۔ فرزند، بیٹا، فرزند، سپوت، بیٹا۔ قدم چومنا، عزت کرنا۔ معروف، مشہور۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ اسی طرح مسحور کر دینا، جادو میں مبتلا کر دینا، مسحور کر دینا، یہ بھی خوبصورتی کے معنوں میں آتے، کوئی ایسا خوبصورت منظر جو آپ پر جادو کسی کیفیت طاری کر دے۔ تانتا بند جانا، رش لگ جانا، لوگوں کا، بہت زیادہ لوگوں کا جمع ہو جانا۔ جان نثار، جان قربان کرنے والا، جان نثار۔ اسی طرح ہمراہ یعنی ساتھ۔ قیام کرنا، رک جانا۔ محور یعنی مرکز، اور توسط یعنی ذریعہ۔ جی یہ تو تھے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ آگے چلتے ہیں اب مشقی سوالات کی جانب۔ جی عزیز ساتھی، اس میں دیکھیں سب سے پہلا سوال ہے، مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ تو دیکھیں مری میں دسمبر کے مہینے سے مارچ کے مہینے تک شدید سردی پڑتی ہے، جبکہ دسمبر کے آخری 10 دنوں سے فروری کے پہلے 10 دنوں تک شدید برف باری کا موسم ہوتا ہے اور انتہائی ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں چلتی ہیں۔ جی تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ تو مارچ کے مہینے تک، دسمبر سے لے کر مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے، جبکہ دسمبر کے آخری 10 دنوں سے فروری کے پہلے 10 دنوں تک یہ برف باری ہوتی ہے، برف باری کا موسم ہے۔ راول پنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ اگلا سوال ہے، راول پنڈی سے مری کتنے فاصلے پر واقع ہے، کتنی مسافت پر واقع ہے؟ یعنی اس میں وقت پوچھا گیا ہے، تو یہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے، 1 سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، یعنی گاڑی کے ذریعے راول پنڈی پہنچنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے، یا راول پنڈی سے مری پہنچنے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ گرمی پڑتے ہی پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے مری کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ گرمی کے موسم میں مری کی ٹھنڈی ہوائیں لوگوں کے لیے انتہائی کشش رکھتی ہیں، لوگوں کے لیے انتہائی کشش رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے کہ مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ جواب دیکھیے کہ سطح سمندر سے مری کا پہاڑی مقام تقریباً 7,500 فٹ بلند ہے، 7,500 فٹ بلند ہے مری کا پہاڑی مقام، یعنی مری سمندر کی اوپر کی سطح سے 7,500 فٹ اونچا ہے۔
اسی طرح مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھیے کہ سردیوں کی شاموں میں یعنی سردیوں کی شامیں مری میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ہر طرف برقی کمکمے جل رہے ہوتے ہیں اور ان کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے رات کا بھی۔ مختلف گھروں میں جو لائٹس جل رہی ہوتی ہیں، جو روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ روشنیاں دور سے ایسے دکھائی دیتی ہیں جیسے آسمان سے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، انگریزوں کے خلاف مری کے لوگوں نے کون سی جنگ لڑی؟ تو اس میں جواب دیکھیے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی زمین سے نکالنے کے لیے مری کے لوگوں نے ان کے خلاف گوریلا جنگ بھی لڑی جو خاصی کامیاب رہی۔ تو انگریزوں کے خلاف مری کے لوگوں نے گوریلا جنگ لڑی، یعنی چھاپے مار سپاہیوں والی لڑائی جو ہے، تو اس میں اچھے خاصے کامیاب بھی رہے۔ اسی طرح سوال نمبر 7 دیکھیے کہ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس وقت انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا، یعنی 1857 میں جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو اس جنگ میں ناکامی ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ جی، اسلام آباد سے مری کی طرف جاتے ہوئے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں جو سیاحوں کا استقبال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خوبصورت ہیں چیڑ اور صنوبر کے درخت، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ سیاحوں کا استقبال کرتے دکھائی دے رہے ہوں۔ جی، اگلا سوال ہے، جنگ آزادی میں انگریزی سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کردار کیا رہا؟ جی، جنگ آزادی میں انگریزی سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا؟ تو انگریزوں نے 1830 میں مری کو بیس کیمپ بنایا اور وہاں آباد ہونے لگے۔ 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو اس میں مری کے مسلمانوں نے بھی انگریزوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انگریزوں کو اپنی زمین سے نکالنے کے لیے ان کے خلاف گوریلا جنگ بھی لڑی جو دراصل چھاپے مار لڑائی پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس گوریلا جنگ میں وہ اچھے خاصے کامیاب بھی رہے۔ مگر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جب اس جنگ میں مجموعی طور پر ناکامی ہوئی تو انگریزوں نے مری کے ان مجاہدوں کو سخت ترین سزائیں دیں، یعنی انہیں توپ دم کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور باغ شہیدہ میں ان کی قبریں بھی موجود ہیں جو ان کی حوصلہ مندی کی داستان سناتی ہیں۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 دیکھیے، درج ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ سب سے پہلا ہے صحت افزا، یہ ترکیب ہے، دو لفظوں کا مجموعہ۔ ترکیب لفظ مرکب سے نکلا ہے، مرکب کہتے ہیں مجموعے کو، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ تو صحت افزا یعنی صحت بخشنے والا، ایسا مقام یا ایسی چیز جس سے صحت کو فائدہ پہنچے۔ تو جملوں میں ایسے استعمال کرنے کہ اس کا مفہوم بھی نکل رہا ہو، اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو۔ مری، سوات اور دیگر پہاڑی علاقے صحت افزا مقامات پر مشتمل ہیں، اور واقعی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جملہ پڑھتے ہوئے خود بخود صحت افزا کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، یعنی صحت بخشنے والے۔ اسی طرح آبشار کا پانی واقعی صحت افزا ہے، تو میں نے یہاں پہ مفہوم میں بھی لکھا ہے، مطلب میں معنی میں صحت بخشنے والا وہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کھانے پینے کی، اور کوئی مقام بھی ہو سکتا ہے جس کی سیر سے انسان کی صحت کو فائدہ پہنچے۔ تو آبشار کا پانی واقعی صحت افزا ہے۔ اسی طرح نبرد آزما ہونا، لڑنا، جنگ کرنا، معمولی سی بات پر دو لڑکے آپس میں نبرد آزما ہو گئے۔ اسی طرح اگلا ہے فرزندان اسلام۔ اچھا، یہ نبرد آزما یہ محاورہ ہے، نبرد آزما۔ اسی طرح فرزندان اسلام یہ ترکیب ہے۔ فرزندان اسلام، اسلام کے فرزند، اسلام کے بیٹے، اسلام کے سپوت، اسلام کے مجاہد۔ قیام پاکستان کے موقع پر قائد اعظم نے فرزندان اسلام سے خطاب کیا، فرزندان اسلام سے خطاب کیا، جی، یعنی ایڈریس کیا، یعنی ان سے بات چیت کی، تقریر کی۔ جی، قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل۔ گورکھ ہل کے نظارے قابل دید ہوتے ہیں یا قابل دید ہیں، یعنی دیکھنے کے قابل ہیں۔ اسی طرح مری کے قابل دید نظاروں کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، آسان ہے جملے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. درج ذیل الفاظ کے متضاد. اب اس میں متضاد یعنی الٹ معنی رکھنے والے. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے بلند، جس کا متضاد ہے پست. بلند یعنی اونچا، پست یعنی نیچے، نچلا. تو بلند اونچائی کو بھی کہتے ہیں اور پستی گہرائی کو بھی کہتے ہیں، نیچے ہونے کو. بلند، پست. اسی طرح خنک یعنی ٹھنڈا اور گرم، اسی طرح اس کا متضاد یعنی گرم. الفاظ دیکھیں، خوبصورت، بدصورت، اور معروف، معدوم اور گمنام. معروف مشہور کے معنوں میں آتا ہے، مقبول کے معنوں میں آتا ہے، پاپولر جسے کہتے ہیں، بہت زیادہ پاپولر ہونا، بہت زیادہ جانا پہچانا جانا. اور اس کا متضاد ہے معدوم یعنی مٹا ہوا، یا گمنام جس کو کوئی نہ جانتا ہو، مٹ چکا ہو، یا پھر گمنام جس کا نام گم ہو چکا ہو، غائب ہو چکا ہو. معدوم یا گمنام. معروف کا اصل متضاد معدوم بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو گمنام بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 13. درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں. ان میں صرف جملے نہیں بنانے بلکہ مفہوم یا مطلب لکھنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ محاورہ کہتے کسے ہیں. محاورہ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو. یعنی حقیقت کی بجائے الٹ معنوں میں، مجازی معنوں میں، غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو. اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں، جیسے قدم جمانا، یہ محاورہ ہے. تو قدم جمانے سے کیا مراد ہے؟ مطلب میں اپنے قدم جما کر کھڑا رہوں گا، میں اپنے پیر جو ہے نا ایک زمین پہ کھڑا جما کر ایک جگہ پہ رک کر کھڑا ہو جاؤں گا. یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا حقیقی مطلب ہوگا کہ میں قدم جما کر چل رہا ہوں. لیکن اس کا مجازی مطلب جو ہوگا وہ ہوگا کہ استقلال حاصل کرنا، کسی کام میں مستقل مزاجی ہونا، یا پھر کوئی کام اگر شروع کرنا تو اس کو ڈٹ کر کرنا، اس کو مستقل مزاجی سے کرنا. قدم جمانا، ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار اگر کوئی شروع کیا جائے، فرض کریں ایک کاروبار کی مثال ہے کہ کاروبار اگر شروع کیا جائے تو اس میں قدم جمانے میں کم از کم 3 سے 4 سال کا عرصہ لگتا ہے. اس کے بعد وہ جب کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آگے ترقی ہوتی جاتی ہے. تو قدم جمانا یعنی استقلال حاصل کرنا، جم کر کھڑے رہنا. اسی طرح آغوش میں لینا، یہ بھی محاورہ ہے، آغوش میں لینا. جیسے پہاڑی وادیاں سیاحوں کو آغوش میں لے لیتی ہیں، پہاڑی وادیاں. تو یہاں پر اس کا حقیقی مفہوم نہیں نکلے گا جیسے ماں بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے. یہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مجازی مفہوم گود میں لینا یعنی محبت کا اظہار کرنا. تو اسی طرح تانتا بندھنا، رش لگ جانا، لوگوں کا ہجوم ہونا. تانتا بندھنا، لوگوں کا بہت زیادہ افراد کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا، رش ہو جانا، لوگوں کا ہجوم. قدم چومنا یعنی عزت کرنا. قدم چومنا، عزت کرنا، کسی کے اونچے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنا، مان لینا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کی عزت کرنے کے برابر ہے، قدم چومنا. تو جیسے مری کے لوگوں نے یا مری نے خود قائد اعظم کے مری کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا. یہ اس سبق میں اس طرح سے یہ محاورہ استعمال کیے گئے. تو بہرحال یہ مشقی سوالات پر مبنی کچھ چیزیں تھیں جن کو امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. چینل ہے جی محمود بھٹی آرٹسٹ. اللہ حافظ.